بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ حیرہ کے اس جوان کا تذکرہ کرتے ہیں جو زید الخلیل کے اس خیمے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جب وہ سب گہری نیند سو گئے، یہ چپکے سے اٹھا اور اٹھ کر اس نے ایک اونٹ کی رسی کھولی جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ پھر باقی اونٹ بھی اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ یہ ساری رات چلتا رہا۔ صبح ہو گئی، صبح سے پھر دوپہر کا وقت قریب آیا۔ بار بار یہ پیچھے دیکھتا رہا کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں۔ دوپہر کے وقت تک کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت دور ایک سائے کی طرح کوئی چیز آتی ہوئی نظر آئی، تو اسے یہ گمان پیدا ہوا کہیں وہ لوگ میرے پیچھے نہ آ رہے ہوں، میرا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ قریب آئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو اس نے اونٹ کی رسی کی نکیل کو وہاں باندھ دیا اور اپنے تیر ترکش سے نکال لیے اور تیاری کر کے کھڑا ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، میں آپ کو ماروں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اب آپ بچنے والے نہیں ہیں، آپ چاہیے کہ آپ ہمارے اونٹوں کو کھول دیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو کہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، آپ کی جان چلی جائے گی، یہ اونٹ بھی چلے جائیں گے، اس لیے آپ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ آپ یہ تیر، یہ کمان، یہ ترکش، یہ سب کچھ رہنے دیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ علم نہیں، میں حیرہ کے اندر بھوک سے برکتے ہوئے، روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے اپنے بچے چھوڑ کے آیا ہوں جو فاقہ کی سختیاں جھیلتے ہوئے پریشان ہیں، میرے اہل و عیال وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، اور یہ قسم کھائی کہ میں ان کے پاس مال لے کر ہی جاؤں گا، جب تک میرے پاس مال نہیں آئے گا میں واپس نہیں جاؤں گا اور اسی کوشش میں مر جاؤں گا۔ پھر انہوں نے ڈانٹا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ بھوک سے مر جائیں گے، تم ہمارے ان تیروں کے نشانوں سے مر جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے جب اسے ڈانٹتے ہوئے گرج سے کہا کہ یہ یاد رکھو تم اب مر چکے ہو، تم اب ہمارے سامنے برباد ہونے والے ہو، تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، بہتر ہے کہ اونٹ کی رسیاں کھول دو۔ اسی انداز میں اس نے پھر کہا، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، میں نے کہا کہ ہرگز نہیں کھولوں گا۔ جب انہوں نے کچھ نرم ہوتے ہوئے کہا کہ تم بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو، دھوکہ کھا رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو اونٹ کی نکیل لٹکائی ہوئی ہے اور اس میں تیر گرہ باندھے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ ان تین گرہوں میں سے کس گرہ میں سے میں تیر کو آگے نکال دوں۔ تو میں نے کہا اس گرہ سے۔ انہوں نے جب تیر مارا تو وہ تیر اس گرہ سے پار نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت ہی نشانے باز ہے، میری جان جا سکتی ہے، ان کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے جو میرے مارنے کے لیے ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھو، اس وقت تم پھنس چکے ہو، اب تم جانے کے قابل نہیں ہو، اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی ختم کر دوں۔ پھر اس نے کہا بتاؤ کس گرہ سے دوبارہ میں ماروں۔ میں نے دوسری گرہ کا اشارہ کیا، پھر تیر انہوں نے دوسری گرہ سے پار نکال دیا۔ پھر انہوں نے کہا بتاؤ اب تیسری گرہ سے تیر کو نکال دوں۔ جب انہوں نے تیسری گرہ سے بھی تیر کو نکال دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی گرہ جہاں سے صرف تیر ہی گزر سکتا ہے، اس کا اتنا نشانہ ہے اور وہ اس سے گزار کے کہہ رہا ہے بہت بڑا نشانے باز ہے۔ تو میں نے کہا تم مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مر چکے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم اونٹ بھی کھول دو اور اپنے ہاتھ بھی کھول دو۔ پھر میں ڈر گیا، میرے تیر بھی وہاں گر پڑے، میرے ترکش کے اندر بھی وہ پاور نہ رہی۔ میں وہاں پہ ایسا کھڑا ہوا جیسے ایک مردہ کھڑا ہوتا ہے، اب میں ان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے قریب آئے، پھر انہوں نے میری تلوار اٹھائی، تیروں کو اٹھایا، ترکش کمان انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ جب سارا سامان ان کے قبضے میں چلا گیا پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، اور میں چپ چاپ ان کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اب آگے والی منزل کی طرف میری نظر تھی اور مجھے خوف تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔